رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 اور 38۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلقتمو تم طلاق دو ہننا ان عورتوں کو من قبلی اس سے پہلے ان تمسوہننا کہ تم نے ان کو چھوا وقد اور یقیناً فرض کر چکے تم لہننا ان کے لیے فریضتاً حق مہر مقرر کر چکے تم ان کے لیے حق مہر فنصف پس آدھا ما فرض تم جو تم نے مقرر کیا الا مگر ان یعفونا یہ کہ وہ معاف کر دیں او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ شخص بیدی جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرا ہے وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم معاف کر دو اقربو یہ زیادہ قریب تر ہے للتقوی تقوی کے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ اور نہ بھولو تم فضل کو بینکم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے۔ حافظو تم حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں کی والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی وقوموا اور تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے قانتین فرما بردار۔ دہرائی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دی من قبلی اس سے پہلے ان تمسوہن کہ تم نے ان کو چھوا وقد اور یقیناً فرض تم مقرر کر چکے تم لہن ان کے لیے فریضتاً حق مہر فنصف پس آدھا ما فرض تم جو تم نے مقرر کیا ہے الا مگر ان یعفونا یہ کہ وہ معاف کر دیں او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ شخص بیدی جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرا ہے وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم معاف کر دو اقربو زیادہ قریب تر ہے للتقوی تقوی کے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ اور نہ بھولو تم فضل کو بینکم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر مکمل دیکھتا ہے۔ حافظو تم حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں کی والصلاۃ الوسطی
اور درمیانی نماز کی، وقوموا اور تم کھڑے ہو جو، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دی، من قبل ان تمسوهن ان کو مس کرنے سے پہلے، چھونے سے پہلے، صحبت سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور یہ تم حق مہر بھی مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ پس آدھا حق مہر ہے جو تم نے مقرر کیا، الا مگر ان یعفونا کہ وہ عورتیں معاف کر دیں۔ شادی ہوئی ہے، حق مہر بھی مقرر ہو چکا ہے، کتنا حق مہر ہے جی؟ 50,000۔ کتنا حق مہر ہے جی؟ 50,000 حق مہر مقرر ہو چکا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی یا رخصتی ہو چکی ہے، جو آدمی ہے وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکا، صحبت نہیں ہو سکی، کوئی ایسی نوبت آئی کہ طلاق دے دی، اب اس عورت کو کیا ملے گا؟ نصف ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا اس کا، اگر 50 مقرر کیا تو، اگر 20 مقرر کیا تو آدھا 10۔ آگے فرمایا الا یعفونا مگر کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، کہ کوئی بات نہیں، ہم نے یہ تمہارا 25 بھی چھوڑا، معاف کیا، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ بندہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ خامند کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مولوی کے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی جی؟ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ خامند کے ہاتھ میں۔ وہ کہتا ہے 50 مقرر ہوا ہے، میں 25 نہیں 50 ہی دیتا ہوں، اس نے 50,000 دے دیا تھا، نوبت طلاق پہ آ گئی، ابھی اسے 25 واپس ملنا ہے، کتنا واپس ملنا ہے؟ 25۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ بھی معاف کر دیا، میں نے یہ 25 بھی معاف کر دیا۔ فرمایا کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ وہ بھی وہ معاف کر دے۔ فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ تم جو ہے نا آدھا وہ بھی معاف کر دو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کوئی بات نہیں، خوش ہو جائے گی۔ چلو نکاح ہوا تھا، ایک نام ایک لیبل تو لگ گیا نا جی، شادی ہوئی تھی، اگرچہ طلاق ہو گئی، دل تو ٹوٹا نا، کوئی بات نہیں، تم یہ بھی معاف کر دو، پورا ہی دے دو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں یہ فضل، یہ احسان، یہ نیکی کرنا، یہ آپس میں بھول نہ جایا کرو۔ اور نیکی کسے کرنی ہے؟ کافروں سے، وہ آپس میں نیکی کرنی ہے، آپس میں یہ احسان کرنا ہے نا، تو یہ احسان کا جو ہے معاملہ یہ ہاتھ سے جانے مت دیا کرو۔ ایک صورت ہم نے کل پڑھی تھی، ایک صورت آج پڑھی ہے، ٹوٹل جو صورتیں ہیں نا حق مہر کی اس معاملے میں وہ ہیں 4 صورتیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ پھر بولیں 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کا نکاح تو ہوا تھا لیکن نہ اس نے ہم بستری کی ہے، نہ ہی حق مہر مقرر ہوا ہے، نہ حق مہر مقرر ہوا، نہ ہی صحبت کی ہے، تو اس صورت میں عورت کو کیا ملے گا؟ کل والی آیت یاد ہے نا، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو اپنی مرضی سے، جو چاہو اپنی خوشی سے کچھ نہ کچھ دے دو، جو طاقت والا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، جو ماڑا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، نہ ہی حق مہر مقرر ہوا ہے، نہ ہی ہم بستری ہوئی ہے، اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دو۔ یہ کون سی صورت ہے جی؟ بولو نا، پہلی صورت ہے، نکاح ہو گیا ہے، نہ ہی ہم بستری نہ ہی صحبت، اس صورت میں کچھ نہ کچھ ایسے ہی دے دو۔ دوسری صورت یہ ہے
نکاح ہوا ہے، حق مہر بھی مقرر ہوا ہے، لیکن صحبت نہیں ہوئی، اپنی بیوی سے جو ہے وہ تنہائی میسر نہیں آئی، اب کیا کرے گا؟ حق مہر مقرر ہو چکا ہے، ہم مستری نہیں ہوئی، اب کیا دے گا؟ آدھا دے گا۔ ماشاءاللہ، تو آپ تو سارے مفتی بنتے جا رہے ہیں جی۔ کتنا دے گا جی؟ آدھا دے گا۔ اب تیسری صورت یہ ہے، نکاح ہوا تھا، حق مہر بھی مقرر ہوا تھا اور صحبت بھی ہوئی تھی، اب کیا ہے؟ اب پورا حق مہر ملے گا، اب پورا حق مہر ملے گا، طلاق دے دی پورا حق مہر دے گا۔ ایک چوتھی صورت ہے، نکاح ہوا تھا، صحبت بھی کی ہے، لیکن ابھی تک حق مہر مقرر، طلاق دے دی، حق مہر مقرر۔ یہ بات کی سمجھ آ گئی؟ پیچھے تین صورتوں کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ یہ چوتھی صورت ہے، نکاح ہو گیا، نکاح حق مہر مقرر نہیں ہوا، ہم بستری ہو چکی ہے، معاملہ خراب ہو گیا، اب اس بندے نے طلاق دے دی، اب کیا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب یہ مہر مثل دے گا۔ کیا دے گا؟ مہر مثل۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل یہ ہوتا ہے، جس عورت کو اس نے طلاق دی ہے نا، دیکھا جائے گا کہ اس کے خاندان میں عام طور پہ جو حق مہر ہے وہ کتنا مقرر کیا جاتا ہے؟ بتاتے ہیں نا جی، ہمارے خاندان میں لے جی، سب کا ہم نے 10,000 حق مہر مقرر کیا تھا جی، سب کا ہم نے 20,000 حق مہر لکھایا جی، 50,000 ہی لکھوایا۔ دیکھا جائے گا کہ اس کے خاندان میں یا اس طرح کی عورتوں کا جو ہے حق مہر کتنا مقرر کیا جاتا ہے، جتنا مقرر کیا جاتا ہے اتنا ہی حق مہر اسے دیا جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ چاروں صورتوں کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں عورت کو طلاق ہوگی، جس صورت میں عورت کو اگر طلاق نہیں ہوئی، خاوند فوت ہو گیا، حق مہر مقرر ہوا تھا، صحبت بھی نہیں ہوئی، خاوند فوت ہو گیا، اب اس کا بھی بتا چکے ہم پہلے، حق مہر بھی پورا دیا جائے گا، وراثت سے حصہ بھی دیا جائے گا، اور تیسری چیز کیا تھی؟ وہ عورت عدت بھی پوری کرے گی۔ اور اگر حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا، خاوند فوت ہو گیا، تو مہر مثل دیکھا جائے گا کہ اس طرح کی عورتوں کا حق مہر کتنا مقرر کیا جاتا ہے، تو اسی حساب سے اسے حق مہر دیا جائے گا۔ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حق مہر بھی جانتے ہیں کہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ بولے نہیں، لگتا ہے پتہ کوئی نہیں ہے، لگتا ہے نہیں پتہ حق مہر کسے کہتے ہیں۔ وہ جب نکاح کا وہ جو گرہ باندھتے ہیں، جب نکاح منعقد کرتے ہیں، تو عورت جو ہے وہ حلال ہوئی اس مرد کے لیے، اس کے بدلے میں وہ کچھ نہ کچھ عورت کو دیتا ہے، وہ حق مہر ہے۔ اب ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم بازار میں چلے جائیں، آم لینے نا، آم سامنے اتنا بڑا، بھائی 2 کلو کر دو، لے آئے، گھر میں جا کے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے۔ کیوں جی؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں سارے؟ بالکل ایسے۔ لگتا ہے آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، آپ امریکہ سے آئے ہیں، ایسے ہی ادھر سے آئے ہیں، ادھر سے ہی آئے ہیں نا، لائی بازار سے ہی ہیں۔ لائی بازار کا جو اسے پتہ نہ ہو ہیں، وہ پیاز لینے چلے جائیں، آلو لینے چلے جائیں، سامنے بڑے بڑے، بھائی پیک کر دو۔ وہ جب پیک کیے ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی چلاکیاں کی، وہ گھر جا کے دیکھا وہ تو چھوٹے چھوٹے اور گلے سڑے۔ ہم دکھاتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، ہر معاملے میں ہمارا یہ حال ہے، دکھاتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے۔ شادی پہ ہم کیونکہ ظاہری بات ہے، جیسے ہم جنازہ پڑھا لیتے ہیں ویسے نکاح بھی پڑھا لیتے ہیں، تو کئی جگہ ایسا اتفاق ہوا ہے، پوچھا جی اپنا بیٹی کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ جی 10 تولے۔ کتنا زیور بنا ہے؟ 10 تولے۔ سب کو بتا رہے ہیں
اور وہ جو دکھاتے ہیں کیا اسے بولتے ہیں؟ وری دکھاتے ہیں. اس میں کیا ہے جی؟ ہم نے اپنی اس کے لیے 10 تولے زیور بنایا ہے. اچھا مولوی صاحب آپ پوچھتے ہیں جی حق مہر کتنا لکھوں؟ 2 تولے لکھ دیا جی. 32 روپے ہے. ہاں اور چلیں آج کل تھوڑا وہ بڑھا لیتے ہیں. کتنا ہے جی حق مہر؟ 2 تولے. دینا کتنا ہے؟ دے کتنا رہے ہیں؟ بنایا کتنا ہے اس کے لیے؟ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ کتنا ہے؟ 10. لکھوا کتنا رہے ہیں؟ ایسے گھروں میں امن آئے گا جن کی ابتدائی دغے سے، جن کی شروعات ہی فراڈ سے، دکھانا کچھ ہے کرنا کچھ ہے. بھئی شادی کے موقع پہ جو بھی آپ نے بنا کے اس کو دینا ہے وہ حق مہر ہی ہے. لکھوا آپ 2 تولے رہے ہیں، دے آپ 10 رہے ہیں. لکھوا آپ 5000 رہے ہیں، دے آپ 5 تولے رہے ہیں، 10 تولے رہے ہیں، 20 تولے رہے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں جی اگر کل کو ناراضگی ہو گئی نا تو یہ واپس لے لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی جب ابتدا میں ہماری سوچ اتنی گھٹیا اتنی گندی ہوگی ان گھروں میں بلا رحمتیں آئیں گی. بھئی کیوں نہیں لکھوا رہا 10 تولے؟ بنایا تو نے اسی کے لیے ہے 10 تولے. لکھوا تو 2.5 تولے رہا ہے، 2 تولے رہا ہے. کیوں؟ کہتا ہے کل کو اگر مسئلہ خراب ہو گیا تو طلاق ہو گئی تو 10 کے 10 تولے اسے دینے پڑ جائیں گے. لہٰذا یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ کل کو اگر طلاق ہو گئی تو چلو یہ تولہ 2 تولے جو لکھوایا وہ تو ہم دیں گے، باقی واپس لے لیں گے. اور یار وہ تحفہ ہی کیسا جس میں نیت ہی شروع میں یہ شامل ہو کہ یہ بعد میں واپس لے لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. طلاق ہو گئی، اب لاؤ اس کی جو فلاں رشتہ دار ہے اس کو جو پیسے یہ دیے تھے وہ بھی واپس لاؤ، اس کو جو سوٹ دیا تھا وہ بھی واپس لاؤ، اس کو جو جوتے دیے تھے وہ بھی واپس لاؤ. کیوں؟ بھیا اب طلاق ہو گئی ہے. دیے کیوں تھے؟ تحفہ کر کے. تحفہ تھا تو لے کیوں رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے جو تحفہ دے کر واپس لے وہ تو ایسا ہے جیسے کتا وہ الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے اور دوبارہ اسی میں لوٹتا ہے. یہ حدیثیں اکثر ممبروں پہ بیان نہیں ہوتی لیکن ان کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ جانے انجانے میں پتہ ہی نہیں ہم کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو ان چیزوں کو غور رکھنا ہے. جو بنانا ہے وہ حق مہر میں لکھوانا ہے، جو دینا ہے، جو وری میں اعلان کرنا ہے بھئی اتنا سونا ہم نے اس کے لیے بنایا وہ حق مہر میں بولو بولے نہیں. حق مہر میں ابھی بھی نیت صحیح اپنی نیت کر لینا. حق مہر میں وہ دینا ہی دینا ہے. جو لکھوانا ہے جو دکھانا ہے وہ لکھوانا بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. فرمائے ان اللہ بما تعملون بصیر. بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو مکمل دیکھنے والا ہے. حافظو تم حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں کی. ابھی طلاق کی بات ہو رہی تھی، اچانک نمازوں کی بات کیسے آ گئی؟ کیونکہ اصل جو طلاق کے معاملات ہیں نا بعض دفعہ بندہ ان میں مگن ہو جائے، مصروف ہو جائے، دوڑ لگی رہتی ہے صلح میں، یہ وہ کرنے کرانے میں بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. ان معاملات میں یا ویسے دنیا کے معاملات میں لگا رہتا ہے، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ ایسے دنیا کے چکروں میں مگن ہو کے اپنی نمازیں ضائع نہیں ہونے دینی. حافظوا علی الصلوات اپنی نمازوں کی والصلاۃ الوسطیٰ خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرنی ہے. درمیانی نماز کون سی ہے؟ عبداللہ بن عباس اور دیگر جو صحابہ ان کا یہی موقف ہے. صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر جو درمیانی نماز ہے وہ گرچہ اختلاف موجود ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ درمیانی نماز کون سی ہے. یہاں پہ پھر سوال یہ ہے اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا بھائی زور کی نماز کی ضرور حفاظت کرنا، مغرب کی ضرور حفاظت کرنا؟ یہ کیوں کہا کہ عصر کی ضرور حفاظت کرنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دکانداروں سے پوچھ لیں کہ گاہک بھی جب پڑھتا ہے نا تو عصر کے وقت ہی پڑھتا ہے.
دکانوں میں رش ہوتا ہے تو کس وقت ہوتا ہے؟ عصر کے وقت۔ جتنی مصروفیت بندے کی عصر کے وقت بڑھتی ہے نا، شاید اور کسی وقت میں نہ بڑھے۔ یہ اکثریت کا حال ہے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، اکثریت کا یہ حال ہے کہ زیادہ جو بندے کی مصروفیت ہوتی ہے وہ کس وقت ہوتی ہے؟ عصر کے وقت ہے۔ بندہ دیکھتا ہے اے دکان بند کروں کہ مسجد میں جاؤں، گاہک اسی وقت ہی آ رہے ہیں۔ یار اس وقت گاہک دیکھتے ہیں نا، ذرا سوچ لیا کریں کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن یہ سمندر کی دکانداری بند رکھنا، مچھلیاں بھی اسی وقت ہی اڑ اڑ کے سامنے آتی تھی، چھلنگے مارتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہیلے بہانوں سے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ یہ گاہکوں کو بھی بعض یہ نام مچھلیوں کا ہی دیتے ہیں، بڑی زبردست مچھلی پھنسائی ہے آج، بڑی ٹھیک ٹھاک مچھلی پھنسائی ہے آج۔ تو بھائی اس واقعے کو بھی سوچ لیا کریں کہ تب بھی یہ مچھلیاں بڑی اچھل اچھل کے آتی تھی، ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ان پر پھر عذاب آیا، اللہ نے سب کو بندر بنا دیا۔ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔ تو عصر کی نماز کی خصوصی طور پہ حفاظت کرنی ہے، گاہک آئے کوئی آئے جیسا کیسا بھی ہے بھائی، بعد میں پہلے عصر کی نماز۔ ابھی دل تو چاہتا ہے کہ بڑا کچھ بیان کرتے، ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا جو ہمارے استاد نے ہمیں سنایا، اور وہ واقعہ جس کے ساتھ پیش آیا ہمارے استاد اس کے پاس بھی گئے، مل کے بھی آئے۔ یہ جامعہ منڈی کا واقعہ، ایک حکیم صاحب تھے، ان کا بیٹا تھا عبداللہ، وہ اپنے مکتب میں بیٹھے ہوئے مریضوں کو چیک کر رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہوا، انہوں نے کہا بیٹا آؤ نماز پڑھنے چلیں، مریضوں کو چھوڑا، جو بھی تھے وہ مسجد میں چلے گئے۔ اب بچہ وہیں پہ بیٹھا رہا، وہ بھی حکیم تھا۔ اس نے کہا ابو جی آتے ہیں پھر میں چلا جاؤں گا، کیوں نہ میں ادھر بیٹھا رہوں، گاہک ہیں مریض ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک ہی ہوتے ہیں یہ بھی ان کے، تو کیوں نہ میں اتنی دیر میں کوئی 10-15 مریض چیک کر لوں، ذرا فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ وہ بیٹھ گیا، چیک کرنا شروع کیا، چیک کرتا رہا۔ تھوڑی دیر گزری، والد صاحب نماز پڑھ کے آئے، آ کے نا دکان کے وہ مکتب کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور کہا بیٹا ان پیسوں کے لیے تو یہاں پہ رکا ہے، اللہ کی قسم پوری دکان کو آگ لگ جاتی، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ اس بات پہ ہوا ہے کہ تو نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا ان پیسوں کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں پتہ نہیں وہ بچے کے ذہن میں کیا آیا، اس نے جلدی جلدی مریضوں کو باہر نکالا، دکان میں پٹرول پھینکا، آگ لگائی، سیدھا مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھی اور سجدے میں گر پڑا، رونا شروع کر دیا۔ کہا ربا یہ جو کمائی کی تھی نماز ضائع کر کے، اس کے ساتھ جتنے پیسے تھے دیکھ میں ضائع کر رہے ہوں، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں تیرے گھر میں بیٹھ کے دنیا میری ادھر کی ادھر ہو جائے، کبھی پیسوں کے لیے مال کے لیے اپنی عصر کی نماز کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر ادھر گیا، میں نے دیکھا اللہ پاک نے جتنا مال ضائع ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا۔ تو بھائی نماز کی حفاظت ضروری ہے، جتنے بھی کام پڑھیں کام بعد میں، پہلے نماز۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آخری جو جملہ ہے اس کی کچھ تفصیل ضروری بھی ہے اور باقی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دی، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر کر لیا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا حق مہر ہے جو تم نے مقرر کیا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، مگر یہ صورت باقی ہے کہ وہ عورت ہی جو ہے وہ آدھا بھی معاف کر دے، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ جو ہے اپنا آدھا بھی معاف کر دے، پورے کا پورا حق مہر اسے دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں تم احسان کو مت بھولو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو مکمل دیکھنے والا ہے۔ حافظوا، تم حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔